ڈاکٹر نبیہہ علی اور حارث کھوکر کی پھر لڑائی ہوگی، کیا ماجرا دیکھتی ہیں آپ؟ آگے کیا دیکھتی دیکھیں حارث اور نبیہ نے تو اس کو ایک مذاق بنا لی ہے، آن ایئر آ کے ہر وقت ہی لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ میاں بیوی کو نا اپنی لڑائیاں اپنے بیڈ روم کے اندر رکھنی چاہیے، وہ باہر بھی نہیں آنی چاہیے، ساس تک، سسر تک، نندوں تک، دیورانیوں تک بھی نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے آن ایئر آ کے ہر وقت ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ نبیہ آ کے بتاتی ہے حارث نے مجھے مارا، گالیاں دی۔ اب اس نے طلاق کے پیپر جوائن کر دیے، اس نے دائر کر دیے ہیں، اس نے اسے خلا لینے کے لیے کورٹ میں دے دی ہے پیپرز۔ تو مجھے تو ان کی آگے بات چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، مگر پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان کی بن جائے، کیونکہ دیکھیے نبیہہ کو یہی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کو اس عمر میں دوسرا لڑکا نہیں ملنے والا، وہ 40 کی ہونے والی ہے، وہ اپنے کو 35 کہتی ہے، 32 کہتی ہے، جو بھی کہتی ہے، عمر نظر آتی ہے۔ حارث اس سے 3-4 سال عمر میں چھوٹا ہے، اتنا بڑا ایج گیپ نہیں ہے، چل جاتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ بنا کے رکھے، اپنی زندگی بنائے، اپنی لائف بنائے، اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے لے کے چلے۔ ابھی ہمیں سننا چاہیے تھا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، بچہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے طلاق لے لی ہے۔ اس سے طلاق لے گی پھر کیا کرے گی؟ دوسرا کون ملے گا اس کو؟ اور افیئر چل رہا تھا، لو میرج تھی، لو میرج کیسے 6-8 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے؟ کم سے کم 3 سال ہر ایک کو دینے چاہیے شادی کو دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے، ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے۔ وہ کہتی ہے مجھے مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، تو کون سا مرد نہیں کرتا ہمارے ملک میں؟ اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ منسٹروں کے گھروں میں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے پولیٹیشنز کے گھروں میں دیکھی ہیں، میں نے بڑے بڑے زمینداروں کے گھروں میں دیکھی ہیں۔ تو حارث کون سا کوئی دودھو دھلا ہے؟ اور شادی سے پہلے نہیں پتا تھا کتنا بدتمیز آدمی ہے، کو سب پتا تھا۔ ہیں ڈاکٹر نبیہہ ایسا کیا کرتی ہے جو اس کو مار کھانی پڑتی ہے؟ منہ کو کنٹرول کرنا سیکھ لینا انسان تو جنتی ہو جائے۔ ہر ایک سے بدتمیزی کرتی ہے وہ خود، وہ پہلے اس کو اس حد تک لاتی ہے جہاں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اچھا دیکھو، مار تو اس کو مجھے لگتا ہے اس لیے پڑے گی، اس کے والدین کو، والدہ کو کہیں کسی کے آگے شیئر کرے گی، کسی کی براڈ کاسٹ پہ جا کے۔ تو اس نے کیا ہے مارننگ شو میں، اس نے فضا علی کے کہا ہے کہ حارث مجھے مارتا ہے، حارث مجھے گالیاں دیتا ہے، تو گھر آ کے پھر مار کھائی ہوگی۔ آپ آ کے ایک مارننگ شو میں آ کے آپ اپنی میاں کی برائی کر رہی ہیں، اور ابھی آپ نے طلاق کے پیپر جمع نہیں کرائے، خلا کے پیپر جمع نہیں کرائے، اس سے پہلے آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ کو تو اس کے بعد وہی ہوگا، اس چاہیے تھا کہ وہ طلاق دیتا، مرد کا بچہ ہوتا تو وہ کرتا، پتہ نہیں اس نے کیوں کیا۔ ڈاکٹر نبیہہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں لوگوں کے گھر بسانے کی، بہت بہت اچھے مشورے دیتی ہیں، کیا یہ مشورہ اپنے لیے نہیں انہوں نے اپنایا؟ میں نے تو سچی بتاؤں، میں نے اس کا کوئی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا جس میں کوئی اچھی بات کر رہی ہو، اس کے یہی رونے ہوتے ہیں، اس کی یہی کمپلینیں ہوتی ہیں، اس کی یہی فضول باتیں ہوتی ہیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ ایک سائیکیٹرسٹ کو کہتی ہے میں جی ڈاکٹر نبیہہ ہوں، میں نے سائیکالوجی کی ہوئی ہے، تو ہاں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اوروں کی بتاتی ہے تو اپنے گھر بھی بتانا چاہیے تھا، بلکہ اس کو تو آن لائن سیشنز دینے چاہیے لوگوں کو گھر بچانے کے لیے، تو اپنا گھر تباہ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ اب فیملی کورٹ سے رجوع کر لیا، اس میں جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ساری یہ بتائی ہے، اب میں اس کے ساتھ بیوی بن کے زیادہ دیر نہیں چل سکتی، تشدد کرتا ہے اور یہ مرد کے قابل نہیں ہے، مرد کے قابل نہیں ہے، مثلاً کہ مثلا کہ اچھا دیکھو اپنے عیب چھپانے کے لیے جو ہے نا لوگ اوروں پہ الزام لگاتے ہیں، بعض دفعہ سچ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ اب ان کے اندر دونوں کے درمیان کیا راز و نیاز ہیں یہ تو وہ بہتر جانتی ہیں، مگر کورٹ میں آ کے بعض دفعہ آپ کو بہت بڑی بڑی باتیں، بہت بڑے بڑے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تاکہ آپ کا کیس مضبوط ہو، تو اس نے ضرور بولا ہوگا، کہا ہوگا، اٹس اوکے، کیا بنتا ہی کبھی ہے۔ یہ ایک ہو سکیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ پھر رجوع کر لیں گے، یہ بھی ایک ڈرامہ ہوگا، کیونکہ یہ بار بار آتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر لڑتے ہیں، پھر ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ تو یہ تیسری بھی، لڑائی ہے ان کی۔ تو یہ پہلی خلا کا ہے تاکہ ذرا اور فیمس ہو جائیں۔ دیکھیں نا، ہم بھی تو اس پہ انٹرویو کر رہے ہیں، لوگ دیکھیں، لوگ باتیں کریں، پھر یہ دونوں ایک ہو جائیں گے، پھر یہ الگ ہو جائیں گے۔ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے خواتین کی جو شادی ہوتی ہے، اپنے گھر تو ٹھیک لگتا ہے مگر جب دوسرے گھر جاتی ہیں تو اس کی فیملی اچھی نہیں لگتی، تو دوسرے گھر اپنے خاوند کو کہتی ہیں چلے جائیں، لے جاتی ہیں، اپنے علیحدہ کر دیتی ہیں۔ خواتین کی جب شادی ہوتی ہے تو خواتین کی مردوں سے ہی شادی ہوتی ہے نا، تو دیکھیں والدین سے علیحدہ کیوں کر دیتی ہیں؟ جوائنٹ فیملی میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑوں کی بات سننا اتنا آسان نہیں ہے، آج کل کے بچوں میں برداشت نہیں ہے۔
نہ ان کو بڑا کیا گیا ہے. اپنی ماں شادی کرتے ہوئے کہتی ہے اس کی بات نہ سننا، ساس کی بات نہ سننا، تھلے لگا کے رکھنا، ان پہ کنٹرول رکھنا، اتنا جھک کے نہ رکھنا. جب ایسی باتیں کر کے بیٹیوں کی شادی کریں گے تو پھر یہی تباہیاں ہوگی. کیا یہ بھی وہی معجزہ ہوا ہے ڈاکٹر نبیہ کی؟ ڈاکٹر نبیہ تو خیر کسی کی سنتی نہیں ہے، سو اس لیے اس کے لیے کہنا غلط ہے. ڈاکٹر نبیہ وہی کرتی ہے جو اس کو صحیح لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تشدد کرتا تھا حارث؟ بھائی تشدد اب آپ کس حد تک کسی کو کہتے ہیں؟ چانٹا مار لینا، تھپڑ مارنا، میں نے اپنے بچوں پہ بہت تشدد کیا ان کو سمجھانے کے لیے. شاید وہ کرتا ہو لیکن مجھے نظر نہیں آیا وہ لڑکا ایسا کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہو. ٹھیک ہے نا. وہ بھی ایک پبلک آئی میں رہنے والی عورت کے ساتھ. وہ کتنی گندی گالیاں دیتا ہے ڈاکٹر نبیہ نے اپنے اس اچھا میں. تو شادی سے پہلے نہیں دیتا تھا؟ لو میرج ہے نا، شادی سے پہلے تمام باتیں کرتا تھا نا. تو اگر کرتا تھا یا کسی اور کو گالی دیتا تھا تو آپ کو پتہ ہے یہ آدمی گالی دے سکتا ہے، تو وہ پھر آپ کو بھی دے سکتا ہے. تو آپ نے اپنی جانتے بوجھتے شادی کی نا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہیں گے ان دونوں کپل کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے یہ ایک دفعہ پھر رجوع کریں گے، پھر کریں گے. اینڈ آف دس ایئر تک، ہمیں نومبر دسمبر تک ان کا فائنل پتہ لگ جائے گا. اگر تو طلاق ہونی ہے تو تب ہو جائے گی، دونوں طرف سے مکمل طور سے ختم ہو جائے گی. اگر یہ بار بار یہی کرتے رہیں گے آڑیاں تے چاڑیاں آڑیاں تے چاڑیاں، تو پھر چلتا رہے گا یہ معاملہ. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیں تو وہ پیپر ضائع ہو جاتے جو اس نے کورٹ میں جمع کرائیں. ٹھیک ہے.